حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والد گرامی ہیں حضرت مولا کائنات کے اور شفیق چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محسن اسلام ہیں، ان کے حوالے سے بھی کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع، میں دونوں مصادر کی بات کر رہا ہوں، اس میں اختلاف روایات موجود ہے، جس میں عدم ایمان کی طرف بھی روایات موجود ہیں اور ایمان کے حوالے سے بھی چیزیں موجود ہیں۔ میرا اس حوالے سے ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور میرا یہ نقطہ نظر ہوائی نہیں ہے، قرآن و سنت سے مستنبط ہے، کہ ہم بجائے ان بحثوں میں پڑھنے کے ہم اس محسن رسول کو سلوٹ کر لیں۔ اتنا تو ہر مکتب فکر والا متفق ہے اس بات پر کہ وہ کچھ بھی تھے، انہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسانات کیے، بچپن سے لے کر آخر لمحے تک انہوں نے اپنا سب کچھ، بلکہ جو اختلاف روایت ہے ان میں جن کا یہ ہے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا، تو وہاں پر یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کا یہ اعلان اس وجہ سے نہیں تھا کہ اگر آپ بھی اسی طرح کھل کے سامنے آ جاتے تو پھر وہ جو ایک فلو، ایک طوفان آ رہا تھا، وہ تو سب کچھ ساتھ بھاگ کے لے جاتا، لہذا اس کے آگے رکاوٹ اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت سیدنا ابو طالب کی ہے۔ اور پھر اگلی عام ترین بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو کانٹے بچھا دیے، یہ جو پتھر مارے، یہ جو پاؤں زخمی ہو گئے، یہ فلاں ہو گیا فلاں، بابا یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کے وصال باکمال کے بعد ہوئے، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے ہمارے اندر اپنا تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے یاد کر کے روئے، اور عجیب مرحلہ فکر ہے کہ نبی ہو کر کافر کے لیے آنسو بہا رہے ہیں اور عام الحزن قرار دے رہا ہے اس سال پورے کو۔ یہ بھی ایک سوچ لمحہ فکری ہے، سوچنا ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، فتوے نہیں لگا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کے وصال پر رسول اللہ کے وہ جو نا تاریخی وہ چیز کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چچا میں نے آپ کی جدائی کو بہت جلدی محسوس کر لیا، تو حضرت علی کی ذات کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو روایات ہیں تو یہ وہی تسلسل ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا، یہ وہ تسلسل ہے ان تمام چیزوں کا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات کو۔ اور پھر میں یہاں سننے والوں سے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے کافر کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں پر فتویٰ لگ گیا، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اس امت نے سب سے پہلے اسے کافر کہا ہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ انکار کر سکتے ہیں کوئی کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم دین کہ بھئی رسول اللہ کی امت میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ کس کے خلاف لگا، شرک کا فتویٰ کس کے خلاف لگا، مولا کائنات کے خلاف لگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس جیسی ہستی کو جو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان میں ڈوبی ہوئی ہے، بلکہ ایمان ان کی ذات پر چیک ہو رہا ہے، جیسے کہ نقوی صاحب نے کہا ہے، تو جناب ایمان ان کی ذات سے پرکھا جا سکتا ہے۔ اس ہستی کو ممبروں پہ تو چھوڑیے بھائی، ایک پورا مذہب کھڑا ہو گیا کہ علی معاذ اللہ جو ہے نا وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے، تو جب ان جیسی ہستی کے اوپر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو باقی کیا ہے؟ تو میرا اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم ہر اس کا احترام کرتے ہیں جو سوچ اور فکر ہے، لیکن ہمارا رجحان بالکل اس طرف ہے کہ یار ایک طرف تو جس نے انگلی کا اشارہ کیا ابو لہب نے اور رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں ایسے کر کے لونڈی کو آزاد کیا، اس کے لیے تو کہتے ہو کہ ہر سوموار کو انگلی سے جناب اس کو پانی ملتا ہے اور وہ اس کو چوستا ہے اور اس کو جناب، اور حیرت کی بات ہے جس ابو طالب نے اپنا سب کو 40 سال رسول اللہ پہ قربان کر دیے، یار اپنی یار پورا خاندان قربان کر دیا، وہ ابھی تک جہنم میں جل رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ بہرحال ہمارا تو یہ ہے جی، میں تو کہتا ہوں میں اپنا ایمان اس کے ایمان پہ قربان کروں جسے ابو طالب کہتے ہیں۔